وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ العصر سے کریں گے اور انشاءاللہ آج ہمارے خلاصہ قرآن کا سلسلہ مکمل ہوگا۔ سورۃ العصر کی طرف چلیے تو صرف 3 آیات کے ساتھ انتہائی مختصر سورت ہے، لیکن انتہائی جامع کلام ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور ناکامی کا جو قرآنی معیار ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، یا نجات کا کیا راستہ ہے، ہدایت کا کیا راستہ ہے، وہ اس سورہ مبارکہ میں خلاصے کی شکل میں ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اسی لیے امام شافعی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اگر اس سورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ آغاز ہوتا ہے والعصر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم، یعنی گزرتا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے۔ خسارہ کیا ہے؟ جہنم میں جانا خسارہ ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا خسارہ ہے۔ اور خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو جہنم سے بچ کے براہ راست جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ 4 صفات پائی جاتی ہوں۔ پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان لائے، دوسری یہ کہ نیک اعمال کرتے رہے، تیسرا یہ کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، اور چوتھا یہ کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ 4 صفات لازمی ہیں کامیابی کے لیے یا خسارے سے بچنے کے لیے۔ ان کے درمیان میں آپشن نہیں ہے کہ کوئی 2 یا 3 اختیار کر لی جائیں، یہ 4 اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وہ یقین جو اللہ کی وحدانیت سے شروع ہوتا ہے اور پھر اللہ کی باقی ساری چیزوں پر ہمارا ایمان، ہمارا یقین مضبوط کرتا ہے۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ وہ احکامات جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں۔ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کیا ہے؟ کہ خود نیک بن جانا کافی نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں نیکی کو پھیلانا اور برائی کو پنپنے سے روکنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کو روکنے کے 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ کہ ہاتھ سے یعنی طاقت سے روکا جائے، دوسرا زبان سے، اور تیسرا اس کو دل میں برا سمجھا جائے جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور یہاں پر چوتھی صفت جو بتائی گئی وہ ہے صبر کی، ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ جو حق کے راستے پر چلے گا اور جو تواصو بالحق کرے گا اس کو لازماً مشکلات اور مصائب پیش آئیں گے، تو اس وقت مسلمانوں کی اجتماعیت ایسی ہو جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین یعنی ڈٹے رہنے اور ثابت قدم رہنے اور پریشان اور مایوس ہونے سے بچانے والی ہو۔ اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الہمزہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ایک کردار ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا عادی ہے، اور جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یعنی آخرت کو فراموش کرنے کے سبب انسان کے اندر 2 اخلاقی عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اور دوسروں کو حقیر گردانتا ہے، چنانچہ نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنی حرکات و سکنات سے عیب چینی کرتا ہے اور دوسروں پر لان تان کرتا ہے۔ اور ہمزۃ اللمزہ کے مفہوم میں دوسروں کی تذلیل کرنا، کیڑے نکالنا، اسٹریٹ فارورڈ ہونے کے نام پر منہ پہ چوٹیں کرنا، چغلیاں کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری اللہ نے کیا بتائی اس کی برائی؟ کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاتا ہے اور بخیل بن کر مال کو گن گن کر رکھتا ہے۔ اور اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، لیکن وہ کہاں پھینکا جائے گا؟ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چکنا چور کر دینے والی جگہ ہے وہ اللہ کی آگ ہے جو خوب بھڑکائی ہوئی ہے، جو دلوں تک جا پہنچے گی اور وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اور وہ اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعنی وہاں سے راہ فرار نہ مل سکے گی۔ تو پیغام ہمیں اس کے ذریعے سے کیا ملا؟ کہ مال کی محبت سے بھی خود کو بچانا ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے کہ اسی زبان کی حفاظت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے تو اگلی جو سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ الفیل ہے، جس میں ہاتھی والوں کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ روز قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ یمن کے گورنر ابرہہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بڑی زبردست
طاقتور فوج لے کر آیا تھا، جو اس میں بے شمار حبشی اور ہاتھی بھی جو ہیں وہ موجود تھے، اور اس کا خیال یہ تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے بعد جو عرب کا مرکز ہے وہ یمن کو بنا لے گا، مکہ عرب کا مرکز نہیں رہے گا. اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے قریش کو جو تجارتی شاہراہ جس کے ذریعے سے وہ تجارت میں بڑے کامیاب تھے، تو وہ جو پوری ٹریڈ روٹ ہے اس کے اوپر اس کا قبضہ ہو جائے. اور جب وہ بڑے فخر اور تکبر کے ساتھ آیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، اور کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور پرندوں کے جھنڈ بھیجے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، اور ان کا حال یہ کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس. پیغام کیا ہے سورہ مبارکہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا کہ اس کائنات میں ساری طاقت اور قوت صرف ایک اللہ ہی کی ہے. جو بھی اس طاقت سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اس کا انجام ابرہہ سے مختلف نہ ہوگا. اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں وہ بھی آخرکار اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے. اگلی سورت پر چلیے تو اگلی سورت سورہ قریش ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں جو قریش کا قبیلہ ہے اس پر اپنا احسان بتاتے ہیں. اور وہ احسان کیا ہے کہ اللہ نے انہیں جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس کیا. سردی کے زمانے میں جو قریش یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے جنوب میں جو گرم علاقہ تھا، اور گرمیوں کے زمانے میں وہ شمال کی طرف یعنی جو شام اور فلسطین کے علاقے ہیں ان کی طرف سفر کیا کرتے تھے جو ٹھنڈے علاقے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس رب نے انہیں جب پورا عرب بھوک اور خوف میں مبتلا تھا تو اللہ نے ان کو 2 بڑی نعمتیں دی تھیں جو کسی بھی قوم کے لیے سب سے بڑی نعمتیں ہیں. اور وہ کیا ہے؟ رزق اور امن کی نعمتیں. اور یہ نعمتیں انسانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہیں اور سب سے بڑا انعام بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نعمتیں جو قریش استعمال کر رہے تھے اس کے نتیجے میں انہیں کرنا کیا چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یعنی تم خود یہ جانتے ہو کہ تمہیں جو امن نصیب ہے، تمہیں جو عزت نصیب ہے اور تمہیں جو خوشحالی نصیب ہے اس سب کی وجہ خانہ کعبہ ہے. تمہارے جو تجارتی سفر محفوظ ہیں، جبکہ عرب میں اس زمانے میں سفر محفوظ نہ تھے، وہ صرف اس وجہ سے تھے کہ خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا کرتا تھا. تو پیغام اس مختصر صورت میں کیا دیا گیا کہ جانتے ہو کہ جس رب کے نام کی وجہ سے، جس رب کے گھر کی وجہ سے تم یہ تمام فوائد سمیٹ رہے ہو، تو پھر تمہاری بندگی اور عبادت بھی صرف اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم سورۃ المعون کا مطالعہ کریں گے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہ لانے کے نتیجے میں انسان کے اندر کون سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اور دراصل یہ حقیقت ہمارے ذہن نشین کرائی گئی ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر انسان کے اندر ایک مضبوط اور پاکیزہ کردار پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی جس شخص کو اللہ کے حضور اپنی حاضری اور جواب دہی پر حقیقی ایمان ہوگا تو اس کا کردار اس قسم کی گراوٹ سے پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے. اور پھر اس کے متعلق بتایا کہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. پہلی 2 چیزیں آپ دیکھیں تو کیا ہے کہ حیثیت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود وہ معاشرے کے کمزور طبقات کی مدد نہیں کرتے، اور ان کا جو رویہ ہے ان لوگوں کے ساتھ وہ تحقیر آمیز ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حقوق کو بھی پوری طرح ادا نہیں کرتے، یعنی نماز کو ضائع کرنے والے ہیں. پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو نہ پڑھی، پرواہ نہیں ہے، اور پڑھی تو پھر بھی کیسی پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، یعنی اگر نیکی کی بھی تو وہ محض دکھاوے کے لیے کی، اور جو دکھاوے کے لیے نیکی کی گئی وہ اللہ کے نزدیک ضائع ہو گئی. اور پھر آخری بات یہ بتائی گئی کہ وہ ایسے تنگ دل لوگ ہیں کہ معمولی استعمال کی چیزیں بھی ایک دوسرے کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اگلی سورت کی طرف چلیے تو اگلی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں جو قرآن کی مختصر ترین سورت ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دیتے ہیں
کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، سو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا رہے گا۔ اس سورہ مبارکہ کی جو کچھ پس منظر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے بہت سی اذیتوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، مشکلات کے اسی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا، جس پر کفار طعنہ دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور دین اسلام بھی مٹ جائے گا۔ تو رنج و غم کی اس کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں دشمنوں کی تباہی کی خبر دی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر یعنی ہر خیر کثیر کی بشارت دی گئی۔ کوثر کے معنی بہت زیادہ بھلائی اور بہتری بھی ہے، اور ایک خاص نعمت حوض کوثر بھی ہے، جس کے پانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میدان حشر میں سیراب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کوثر کے نتیجے میں جو شکر گزاری کا رویہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، اور یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ نے کیسے بلند کیا کہ خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کیسی عظمت ہے کہ صدیوں سے امت مسلمہ کا ہر فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہا ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ بلند کیا جاتا ہے، تمام نمازوں میں آپ پر درود اور سلام بھیجا جاتا ہے، لیکن وہ کفار جنہوں نے آپ کو نام مٹ جانے کا طعنہ دیا تھا، وہ خود بھی مٹ گئے، اور آج دنیا بھر میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ سورۃ الکافرون، یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں میں تلاوت فرمائی ہے، اور 3 رکعت والے وتر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سردار ایک وفد کی صورت میں آ کر ملے تھے اور مصالحانہ پیشکش کی تھی کہ 1 سال بتوں کی پوجا کی جائے اور 1 سال اللہ کی۔ انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین، یعنی واضح طور پر کفر سے عملی طور پر بے تعلقی کا اظہار کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کوئی غیر خالص عبادت نہیں کر رہے، اور نہ مشرکین مکہ اللہ کی خالص عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مشرکین ضدی ہیں، بت پرستی ترک نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو بتا دیں کہ نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یعنی توحید دین کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور اس میں کسی قسم کی سودے بازی یا کسی قسم کے کمپرومائز کی گنجائش نہیں ہے، اور ہمارے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ ہم خالص اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے جو مدنی سورت ہے، اور یہ آخری مکمل سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وصال سے قبل 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد چند متفرق آیات ہی نازل ہوئیں۔ اس سورہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا ہے، اور بہت جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخت سفر باندھ لیں گے۔ یہاں پر پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، یعنی اللہ کی مدد کے ہی نتیجے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آئندہ بھی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جب آپ دیکھ لیں کہ لوگ جوق در جوق دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، اور 9 ہجری میں پورے عرب سے لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، وفود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا شروع ہوئے، اور اسی لیے 9 ہجری کو عام الوفود یعنی وفود کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان احسانات کے نتیجے کے طور پر کیا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ لہٰذا اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے اور اسی سے مغفرت طلب کیجیے، بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی فتح اور نصرت کے بعد انسان کو پھولنا نہیں چاہیے، بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے۔
اللہ کا مزید شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لیے 3 کام کرنے چاہیے کہ تسبیح کی جائے، حمد کی جائے اور استغفار کیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ اللہب ہے، جس میں ابو لہب کے برے انجام کی پیشین گوئی کی گئی ہے اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل کے عبرتناک انجام کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور اس کے بعد بھی چچا اور قریب ترین پڑوسی ہونے کے باوجود اس نے ہر مرحلے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی اور بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں، اور اس کی بیوی ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، یعنی دنیا میں بھی وہ نامراد ہوا اور آخرت میں بھی وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ ابو لہب بدترین چھوت کی بیماری سے مرا، بیٹے بھی اسے دفن کرنے کو تیار نہ تھے، لاش اس کی سڑ گئی اور حبشی مزدوروں کے ذریعے سے اٹھوا کر گڑھے میں ڈال کر مٹی پتھر اوپر ڈال دیے گئے۔ یہ تو دنیا کا انجام تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں بدترین انجام دونوں کے لیے مزید ہے۔ سورۃ الاخلاص وہ سورہ مبارکہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اسے سونے سے پہلے پڑھنا چاہیے، اور فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ 4 فکروں میں دراصل توحید کی پوری تعلیم دے دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ احد ہے، وہ نرالا ہے، یکتا یعنی یونیک ہے، اس جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، وہ ایسا خالق ہے جس کی نظیر اور مثال نہیں مل سکتی۔ اللہ صمد ہے، نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکلی ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز داخل ہوئی ہے، وہ ایسی بلند ہستی ہے جس کے آگے ساری مخلوق محتاج ہے، وہ خود کسی کا محتاج نہیں یعنی بے نیاز ہے۔ اللہ لم یلد ہے، اس نے کسی کو جنا نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ولم یولد ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، نہ نیچے ہے اور نہ اوپر ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کا کفو بھی نہیں ہے، یعنی کوئی اس جیسا نہیں، اس کا نظیر نہیں، اس کا ہمسر اور اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں، یعنی نہ اس کے اوپر کوئی ہے، نہ اس کے نیچے کوئی ہے، اور نہ کوئی اس کے متوازی ہے، اور اللہ صرف اکیلا ہے، اور اسی اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اگرچہ یہ 2 علیحدہ صورتیں ہیں اور قرآن مجید میں الگ ناموں ہی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے اتنی قریبی مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معوذتین یعنی 2 پناہ مانگنے والی صورتیں رکھا گیا ہے۔ ان کے فضائل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص اور معوذتین پڑھ کر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جسم پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد بھی ان تینوں صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا، اور مختلف قسم کی آفات میں فرمایا کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اپنے پڑھنے والوں کو پناہ فراہم کرتی ہیں۔ اور ان 2 صورتوں میں بنیادی طور پر ہم منفی قوتوں سے بچنے اور اللہ کی پناہ میں جانے کی دعا کرتے ہیں، اور جب کوئی مسلمان قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بہت ساری منفی قوتیں اس کے حوصلے پست کرتی ہیں، اسے پریشان کرتی ہیں، اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اس لیے قرآن کے آخر میں حفاظت کا نسخہ تجویز کیا گیا ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ کی ایک صفت یعنی صبح کے رب سے ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہ اللہ کی اس صفت کے ساتھ یہ پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں 4 قسم کے شرور سے بچا لے۔ پہلی بات یہ کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے شر سے، دوسری رات کے اندھیرے کے شر سے، تیسری گروہ میں پھونکنے والیوں یعنی جادو کرنے والوں کے شر سے، اور چوتھی حاسدوں یعنی حسد کرنے والوں کے شر سے۔ یہ 4 بیرونی شرور ہیں۔ اور سورۃ الناس میں اللہ کی 3 صفات سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہ لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ اور لوگوں کے معبود کو ہم یہ پکارتے ہیں کہ وہ ایک شر سے ہمیں بچا لے، اور وہ شر کیا ہے؟ وہ شیطان کا شر ہے جو وسوسہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وسوسہ برائی کا نقطۂ آغاز ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ میں ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے،
وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، اور اتنی دفعہ وسوسہ یعنی برا خیال ڈالتا ہے کہ انسان کو وہ گناہ کے راستے پر لے آئے۔ اور یہ وسواس یا وسوسہ ڈالنے والے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ جب بار بار وسوسہ دل میں آتا ہے تو پھر وہ وسوسہ پہلے برا خیال بنتا ہے، پھر بری نیت اور ارادہ، اور پھر عزم، اور آخر کار وہ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ان شرور سے ہمیں بچا لے۔ قرآن کریم کے آغاز اور اختتام کی مناسبت بھی قابل توجہ ہے۔ قرآن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے اور اختتام معوذتین پر ہے۔ آغاز میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بندہ عرض کرتا ہے کہ آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور سب سے بڑی مدد جو مجھے درکار ہے وہ یہ کہ مجھے ہدایت کا راستہ بتائیے۔ جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو پورا قرآن دیا جاتا ہے، اور اس کا اختتام اس بات پر کیا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ میں ہر مخلوق کے فتنوں اور شرور سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہی کی پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ قرآن میں بتائی گئی راہ ہدایت کی پیروی میں یہی شرور سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پناہ حاصل کرنے والوں کے لیے ان دونوں صورتوں سے افضل صورتیں اور کوئی نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔